بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ کے موضوع پر میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان نقل کیا تھا جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے اور کن کاموں میں، کن جگہوں پر، کن موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، اور روزہ کیسے ڈھال ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں رکھا تھا۔ اسی حدیث کا ایک اگلا جملہ ہے کہ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل، کہ نہ کوئی رفث کہتے ہیں یعنی بیکار بے تکی باتیں، گالی گلوچ بھی، ہلہ گلہ بھی، بلا وجہ لڑائی جھگڑے بھی، رفث یعنی غیر مناسب باتوں سے انسان بچے۔ غیر مناسب باتوں میں بڑی بات آتی بھی ہے، گالی گلوچ بھی، ہلہ گلہ بھی، لڑائی جھگڑے بھی، طعن و تشنیع بھی، اور چبھنے والے جملے بھی، اس طرح کی چیزوں سے انسان بچے۔ ولا یجہل، اور جہالت کا کام نہ کرے، اور یعنی جو بالکل کم پڑھے لکھے لوگ اور جہالت نادانی والا کام، اس طرح سے کام نہ کرے۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر کوئی آدمی من قاتلہ او شاتمہ، کوئی آدمی اگر اسے جھگڑا کرے، قاتلہ کا مطلب یہاں پر قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ نہیں کہ کوئی آدمی قتل کرنے لگے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ کھڑا رہے تو قتل کر دے گا وہ۔ تو اسی لیے دیکھیے حدیث میں جو الفاظ ہیں تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بسا اوقات اس کے الفاظ کے پیچ و خم میں پڑ جاتے ہیں، جہاں پہ پیچ و خم میں پڑھنا چاہیے وہاں پہ نہیں پڑھتے، جہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے وہاں پہ پڑھ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ من قاتل ہو شاتمہ ہو، کہ کہیں پر صابہ ہو یعنی گالی گلوچ کرے، تو یہ یعنی اس سے یہ کہے کہ بھئی میرا روزہ ہے، اس طرح کہہ کے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو یہاں پر قاتلہ کا مطلب ہے کہ جھگڑا، لڑائی، الٹا سیدھا کرنے لگے، بے تکی باتیں، اس طرح کی غیر بلا وجہ یعنی انسان کوئی بنیاد بنائے جھگڑے وغڑے کی یا الٹا سیدھا کرنے لگے، تو اس کو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی روزے کو ڈھال بنا کر کے یہ کہہ دے کہ میرا روزہ، فلیقل انی صائم، اس طرح کہے کہ انی اصوم، کہ میں روزے سے ہوں، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، میں خاموش رہوں گا۔ اب دیکھیے جس طریقے سے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے حکم سے وہ پریگننٹ ہو گئیں اور انہوں نے بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈیلیورڈ کیا، تو چونکہ وہ گرجا گھر میں رہتی تھی اور نن کے طور پہ رہتی تھی، اس وقت کا وہ ایک یہ رواج ہی نہیں تھا، اور آج بھی ہے کہ جو نن بنتی ہیں تو وہ لوگ شادی نہیں کرتی ہیں۔ اب ان کا جو ایک جنسی یا جسمانی ضروریات ہیں وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایسا تو نہیں کوئی انجیکشن یا کوئی اس طرح کی گولی یا ٹیبلیٹ یا دوائیاں میڈیسنس آتی ہیں جن سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں وہ چیزیں باقی ہوتی ہیں۔ تو آئے دن اس طرح کی رپورٹس آتی رہتی ہیں الٹے سیدھے، اور ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس میں نیک طینت بھی ہیں، نیک طبیعت کے بھی لوگ ہیں، اور نامناسب لوگ بھی ہیں جو اپنے دھرم یا اپنے اس کا پالن یا خیال نہیں کرتے، تو ہر طرح کے لوگ ہیں، سب لوگ اچھے نہیں، سب لوگ برے بھی نہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اس کے زمانے سے یہ تصور تھا کہ جو گرجا گھر کے لیے وقف ہو جائے تو وہ شادی وغیرہ نہیں کریں گی۔ تو اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو ڈیلیور کر دیا، تو اب لوگوں کو اعتراض کا موقع ملا کہ یہ کہاں، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ تمہارے ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے اور تم ایسے کیسی ہو گئی ہو؟ فکولی وشربی وقرری عینا، قرآن کہتا ہے کہ جب لوگ آئیں گے تو کھاؤ پیو اور اپنے بچوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کرو، اور اگر کوئی پوچھے تم سے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا تو تم یہ کہہ دینا کہ انی نظرت للرحمن، کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم الیوم انسیہ، آج کسی سے بات نہیں کروں گی ہرگز، بس اپنے آپ کو چپ یعنی خاموش کر لینا ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں ہمارے لیے سبق آموز ہیں، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ روزے کو انہوں نے ڈھال بنایا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے،
اب یہ سب دلائل اور وہ سب فقہی مباحث میں نہیں پڑھنا مجھے، چونکہ یہ اس کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ تو ابھی بچے کو ڈیلیور کیا ہے تو نفاس کے زمانے میں ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ وغیرہ کا ہے تو روزہ کیسے رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے بات نہیں کروں گی، یعنی میں نے چپ کا روزہ رکھا۔ اب چپ کا روزہ کیا ہے کیا نہیں، جتنا کچھ ہے وہ میں صرف معاشرے کے اعتبار سے آج کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ روزے کو ڈھال بنایا، تو اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈھال کا طریقہ بھی بتایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فلا یرفث ولا یجہل، کوئی آدمی گالی گلوچ اور ادھر ادھر کی بات نہ کرے، اور ولا یا جہالت کا، نادانی کی باتیں نہ کرے یا کام نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی اس سے من قاتلہ او شاتمہ، کوئی گالی گلوچ کرے، جھگڑا کرے، بلا بیتکی باتیں کرے، تو اس سے یہ کہہ دے کہ فلیقل کہ انی اصوم، کہ میں روزے سے ہوں، میں اس طرح کی چیزوں سے میں دور رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر قتال کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی آدمی جھگڑا وغڑا کرے، ورنہ کوئی جان لینے کے لیے آئے اور تو اس وقت خاموش رہے گا تو پھر اس کی جان ہی چلی جائے گی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں انسان سے کہا گیا کہ انسان کو الجھنا نہیں چاہیے اور بلا وجہ کی باتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں آج کا جو معاشرہ ہے، چونکہ میں آپ لوگوں کو ایک مفسرین کرام جو مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں یا جو چہار دیواریوں میں رہ کر کے فقہ و فتاویٰ لکھتے ہیں، تو انہیں سماج کے بارے میں بہت کچھ معلومات نہیں ہوتی، یا معلومات نہیں لینا چاہتے، یا اس کو غور نہیں کرتے، یا پھر یہ لگتا ہے کہ کتاب میں جو کچھ لکھا گیا اسی کو نقل کر دینا ہمارے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں سماجی طور پر جو کچھ دیکھتا ہوں اس کو ریلیٹ کر کے، اسے رشتہ کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، اسے جوڑ کر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو انبیاء کرام نے بھی ہمیشہ سماج کو پیش نظر رکھا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت امام محمد اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے میں یہ کہا گیا ہے کہ قضا کا معاملہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس میں زیادہ اوتھینٹک ہے، اور معاملات میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ اوتھینٹک، کیونکہ وہ مارکیٹ جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھ پاچھ بھی کرتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ اب میں یہ عرض کروں کہ آج کے وقت میں کیا ہے، کیونکہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے والوں کی بات الگ ہے، جو روزہ رکھتے ہیں مطلب وہ تو اور کئی گناہ کر رہے ہیں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو چونکہ پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، تو کھانا کم کھانے یا نہ کھانے کی وجہ سے اریٹیشن کی دقت کم ہوتی ہے، لیکن پانی اگر کم ہو جائے، بلڈ میں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، پانی کی کمی ہو جائے، تو تھوڑا سا آدمی اریٹیٹ ہوتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آدمی کو بے چینی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پانی کی کمی ہونا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زیادہ لوز موشن لگ جاتے ہیں تو چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور بے چینی ہوتی ہے، کسی کروٹ سکون نہیں ہوتا، زیادہ الٹی ہو جاتی ہے، تو زیادہ گرمی میں آنے کے بعد انسان کو بے چینی ہوتی ہے، اور جیسے وہ ٹھنڈا پانی پیتا اس کو ایک طرح کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانی کی کمی سے یعنی ڈی ہائیڈریشن سے انسان کو اریٹیشن ہوتا ہے۔ تو یہ تو طبی طور پر ہے، لیکن اب دیکھیں سماجی طور پر جب اریٹیشن ہوتا ہے تو چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ اچھا، آج کے وقت میں چونکہ شہروں کی جن کی زندگی ہے تو ان کے لیے تو اے سی ہے اور کولر ہے، تو وہ ٹھنڈک مل جاتی ہے، لیکن جو لوگ ورک کرتے ہیں اور سب کام میں لگے رہتے ہیں، دھوپ میں پیاس میں آنا جانا چلنا پھرنا، تو ان میں فیلنگ زیادہ ہوتی ہے بھوک کی اور پیاس کی، تو اریٹیشن زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں اگر دکاندار ہے تو کسٹمروں سے الجھ جاتا ہے، لین دین جن سے ہے ان سے الجھ جاتا ہے انسان، گھر میں شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ماں باپ سے، بچوں سے، ساس بہو سے، اس طرح کے آپس میں وہ ایک نیچرل ہے۔ اگر ہمارا سماج اس بات کو سمجھ لے کہ کیا چیزیں نیچرل ہیں اور کیا چیزیں ان نیچرل ہیں، تو بھی بہت ساری چیزیں انسان ڈیل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، زیادہ عمر ہو گئی ہے، 80 کراس کر گیا ہے، 75 کراس کر گیا ہے یا کر گئی ہے، اور وہ کچھ ادھر ادھر کی بات ہے وہ بولے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر ہو گئی ہے، اب ان کی باتوں کا کیا، اور ذہن کام نہیں کرتا۔ تو ایک انسان نے اپنے آپ سے کمپرومائز کر لیا، اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ مجبوری ہے، یا ان کی ایک عادت ہے، یا یہ کہ یہ عمر کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی چیز کو نیچرل انسان سمجھ لے تو بہت سارے مسائل کا اس میں حل چھپا ہوا ہے، کہ اگر انسان شوہر کی عادتوں کو سمجھ لے تو یہ عادت ہے، یہ ایسا نہیں کہ وقتی طور پر کی ریاکشن ہے، بلکہ ان کی ایک مزاج کا حصہ ہے، تو وہ چیزیں تو بدلنی مشکل ہیں۔
اگر یہ بیوی سمجھ لے تو بہت سارے مسائل کا حل ہے، ری ایکشن کم آئے گا۔ بیوی کی کسی بات پر اگر شوہر سمجھ لے کہ کوئی چیز کھانے کی عادت نہیں، کچھ پہننے کی، یا فوراً ری ایکشن دینے کی، یا کسی چیز کی، یا یہ کہ کوئی ڈیزیز، کوئی دقت ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں بدل نہیں سکتی، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو کیا چیزیں فطری اور نیچر کا حصہ ہیں اور کیا چیزیں نہیں، اگر اس کو ایک دوسرے لوگ سمجھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سماج کا 100% نہیں لیکن 30% معاملہ اس سے حل ہو جائے، کوئی 30% کچھ اور چیزوں سے، تو ملا جلا کے زندگی بہتر گزر سکتی ہے، اور آپس کا گھریلو تناؤ، ذہنی ٹینشن اور دوریاں جو ہوتی ہیں اس سے بھی ایک رکاوٹ کا بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے زیادہ رہتا ہے کہ رمضان میں ٹینشن ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے کہ دونوں اگر روزے دار ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہے، دونوں میں ڈی ہائیڈریشن کمی ہے، تو اس نے ایک بات بولی تو یہ کیوں برداشت کرے، یہ بولا تو وہ کیوں برداشت کرے، تو اس طریقے سے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دیکھا گیا ہے کہ غیر رمضان کے مقابل میں رمضان میں کچھ اس طرح کی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اگر نہیں تو اس کو آپ لوگ غور کیجئے گا کہ ایسی بات ہے یا نہیں، اور کس وقت زیادہ تر ہوتا، عام طور پہ ظہر کے بعد، چونکہ وہ اس وقت بھوک پیاس کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر نبی کریم علیہ السلام پہ ہزاروں جان قربان، مطلب پہلے ہی آپ نے یہ بات بتا دی، مطلب کتنا تجزیہ تھا آپ کا عمدہ، اور کیسا آپ امت کے حالات کو یا نفسیات کو یا میڈیکل لائن کو یا صحت تندرستی کے حوالے سے جاگروک تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ نے اسی وقت یہ کہہ دیا۔ انسان تجربات کی روشنی میں کچھ بول رہا ہوں یا کتابوں کی روشنی میں، آپ کے سامنے تو یہ بات نہیں تھی، آپ نے فلا یرفث، تو پھر ادھر ادھر کی بات نہ کرے، دونوں ان باتوں سے بچے۔ اور اگر خود ایک نے کچھ کہہ دیا تو کہتے بھائی خدا کے واسطے، خدا کی پناہ، بھی میرا روزہ ہے، دیکھیں گے بعد میں۔ جب اس وقت بات ٹل جاتی ہے تو پھر ٹل جاتی ہے۔ رات کی بات کا مذکور ہی کیا ہے، چھوڑیے، رات گئی بات گئی، ہے نا، کلام اللیل یمحوہ النہار۔ مامون رشید خلیفہ کے زمانے میں انہوں نے جو ان کے یہاں جو رقاصائیں تھیں، تو رقاصائیں تو ان کی کنیز بھی ہوا کرتی تھیں، تو رات کسی کنیز کو انہوں نے بلایا، نام وام سب کچھ ہے، شورش کاشمیری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، تو انہوں نے بہانہ کر دیا کہ ابھی رات ہے، ابھی طبیعت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کل دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے رات کی بات کو کل دن میں ٹال دیا۔ دن میں یہ اپنا انہوں نے بلایا کہ رات تم نے وعدہ کیا تھا، تو بلایا ان کو تنہائی میں، تو وہ آئیں، تو انہوں نے برجستہ یہ جملہ کہا، کلام اللیل یمحوہ النہار۔ مطلب عربی کتنی دانستہ تھی، اور یہ چیزیں بھی بڑے جاننے کی ہیں کہ اس وقت کے خلفاء اور جو بڑے بڑے خلیفہ یا نواب لوگ رہے یا جو غلام لوگ رہے، وہ کیسے پڑھے لکھے لوگ تھے، جو بڑے گھر میں گھس گئے اور چاہے کنیز بن گئیں یا غلام بن گئے یا بڑے مصنف بھی رہے اور بڑے بڑے لوگ رہے، تو کیا رہا، کیا ایسا تو نہیں کہ باضابطہ وہاں تک پہنچایا گیا اور پھر ایک اسلام کے نظام میں درہم برہم پیدا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک سوال میں نے آپ کے دل و دماغ میں ڈال دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ تو غرض مجھے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ چھوڑیے، کلام اللیل یمحوہ النہار، رات کی بات کا دن جو اس کو مٹا دیتا، تو ان کا برجستہ یہ جملہ کہنا، مامون جو ہے ایک دم بالکل ایک دم دیکھتا رہ گیا اس کی برجستگی پر اور عمدہ کلامی پر۔ اسی کا ترجمہ اکبر الہ آبادی نے یہ کیا ہے، رات کی بات کا مذکور کیا، چھوڑیے، رات گئی بات گئی۔ تو اگر وہ وقت جو جھگڑا ہو رہا تھا، اگر وہ وقت ٹل جائے تو بات کی بات میں اور ٹل جاتی ہے، تو اس طرح جھگڑے کم ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اسی کے پیش نظر یہ فرمایا، لہٰذا خاص طور پہ رمضان المبارک میں اور روزے کی حالت میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، خاص طور پر جب بھیڑ بھڑکا ہے کسٹمر کے ساتھ یا مسجدوں میں اس طرح کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ مسجدوں میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر رمضان المبارک کا اور اپنے روزے کا خیال رکھا جائے، اور کچھ نظر انداز سے کام لیا جائے، کچھ معذرت کے انداز سے کام لیا جائے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے تو اس کو پیش نظر رکھا جائے، جیسا کہ آج کے وقت میں نہیں ہوتا، کچھ یہ سمجھتے ہوئے کہ کچھ یہ فطرت اور کچھ یہ نیچر کا حصہ ہے، کچھ میڈیکل لائن کی باتیں ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے لیے، آج کے معاشرے کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے، ایک بہتر سماج کے لیے، بہتر فیملی ٹرمز کے لیے، فیملی لائف کے لیے، اور ہر ایک کے لیے۔ کوئی ٹیچنگ کرتا ہے عام طور پہ تو خیر
ہم مطلب اوورآل روزے داروں کا ہر ایک خیال کرتے ہیں، تو انہیں بہت جلدی یعنی ایک ٹائم میں یا دوپہر تک چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن اگر شام تک کوئی ورک ہے تو اس میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، وہاں ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور روزے کو ڈھال بناتے ہوئے ہمیں بری باتوں سے نکالنے سے، سوچنے سے، ہاتھ بڑھانے سے، کوئی اس طرح کے آفرز اگر کچھ غلط آئیں تو اس سے بچنا چاہیے، رمضان کے احترام میں، روزے کے احترام میں، تاکہ روزے کی روحانیت ہمیں حاصل ہو سکے۔ یہ ایک تو بات تھی۔ اور اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، بعض جگہ اطیب من المسک۔ یہاں پر ایک لفظ ہے کہ روزے دار کے منہ کا خلوف، یعنی اس کی جو ایک منہ کی جو منہ کے مزے میں جو ٹیسٹ بدلتا ہے تو وہ مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز عرض کروں گا کہ یہ خلوف ہے لفظ، خا لام واو فا، خلوف، خا پہ پیش، یہ زیادہ بہتر ہے، اور خلوف پڑھ دینا جیسا کہ بعض لوگوں کو ہم نے سنا ہے، محدثین کے یہاں بھی زبر لگا دیا جاتا ہے خلوف فم الصائم۔ تو کچھ کتابیں ایسے لکھی گئیں جس میں اغلاط المحدثین کے نام ہے، یعنی محدثین سے کہاں پر خطا ہو گئی ہے، تو یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مطلب آج کے وقت نہیں بلکہ 500-800 سال پہلے، جیسے فقہا کے اغلاط یا محدثین کے اغلاط، لغزشیں، غلطی کا مطلب لغزشیں ہو جاتی ہیں، تو اس پہ باضابطہ کوڈ کیا ہے بعض لوگوں نے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض محدثین کرام نے خلوف یعنی خا کے زبر کے ساتھ بیان کیا ہے، تو اغلاط المحدثین میں اس کو باضابطہ کوڈ کیا گیا ہے کہ یہ خلوف لفظ ہے، یعنی خا کے پیش کے ساتھ لخلوف فم الصائم۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے، اور بجائے یہ کہ محدثین کے ان باتوں کا ذکر کیا جائے، ہم سب کو چاہیے کہ ورڈ صحیح کر لیں، خلوف، خلوف نہیں خلوف۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو ہو سکتا معلوم نہ ہو چونکہ زبر زیر ہے، لیکن یہ اغلاط المحدثین یہ کتاب میں اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ خیر، دونوں میں فرق یہ ہے کہ خلوف اگر خا کے پیش کے ساتھ بولا جائے تو اس کے جو اصل معنی ہیں وہ ہے تغیرت رائحۃ الفم، منہ کے ٹیسٹ کا بدلنا، منہ کے ٹیسٹ کا بدلنا یا منہ کے بو کا بدلنا، یہ یاد رکھیے گا اس کا۔ اور اگر خلوف پڑھا جائے تو یہ وعدہ خلافی کے معنی میں آتا ہے، جو کوئی وعدہ کرے پھر اس کی خلاف ورزی کرے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ معنی تو نہیں پیدا ہوں گے نا، اس لیے میں نے کہا کہ بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ خلوف بولنا یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس کا جو لوگوں نے عام طور پہ ترجمہ کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ بہتر ہے، یہ لوگوں نے ترجمہ کیا۔ تو میں بہت دنوں سے سوچتا تھا کہ منہ کی بدبو اور مشک کی خوشبو اس سے بہتر کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے، اور پھر حدیث میں کہا گیا ہے، اب اگر ایسا ہوتا تو سارا لعاب، نعوذ باللہ، میں مثال نہیں دینا چاہتا، ورنہ بسا اوقات کچھ اس طرح کے جملے کوٹ کر کے پھر وہ وائرل ہو جاتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ مثال کے طور پہ بھی نہ بولے جائیں، ورنہ ہند و پاک کے کچھ لوگوں کے کلپس چھوٹے چھوٹے کاٹ کر کے مزاحیہ یا جو پر بھونڈا سا لگتا ہے وہ کاٹ کے بیان کیے جاتے ہیں، تو میرے خیال سے اس طرح کے جملے بولے بھی نہ جائیں تاکہ وہ کٹ اور پیسٹ کر کے وہ بدنما سا نہ لگے۔ تو اگر یہ ہے کہ لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بدبو، یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیے خلوف کا جو اصل ترجمہ میں نے عرض کیا، چونکہ میں نے اس پہ غور کیا، اور یہ بھی کہ موجودہ ڈکشنری نہیں، چونکہ بعد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو حدیث کی کتابوں کی روشنی میں لغت کو بھی یعنی حدیثہ یعنی اسلامائز کر دیا گیا ہے، ورنہ ورڈ کو تو اس سے الگ جو اس کا ایگزیکٹ میننگ ہے وہ یہ رکھنا چاہیے تھا، چونکہ یہ ورڈ تو اسلام سے پہلے بھی رہا ہوگا، جس وقت اسلام آیا تو اس وقت کیا میننگ تھے۔ تو جب ہم روٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہم سے حل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو ایک چھاپ بن پڑ چکی ہے، اس روشنی میں کسی چیز کو لکھتا ہے تو اس کی چھاپ تو اس میں آئے گی، اس کی تحریروں میں، تو ہمیں بہت سی جگہ دشواری آتی ہے، اس لیے ہم اس کے الگ بنیاد کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بنیاد میں سب سے اہم کتاب العین، کتاب العین ہے، فراہیدی کی تھے، بہت بڑے خلیل فراہیدی، بہت بڑے یہ گزرے ہیں، 172 ہجری میں انہوں نے کتاب لکھی ہے جو اسلام سے بہت قریب تھا، اس کے بعد کی لغت جو ہے بعد کی ہیں،
ان کی لغتوں کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا، آج کی طرح الفابیٹس کے اعتبار سے نہیں ہے ان کی بارکیف۔ عرض یہ کرنا تھا کہ انہوں نے یا اس طرح کے لوگوں نے ان کا جو کوڈ کیا تو اس میں یہ لکھا کہ وہ منہ کے مزے کا بدلنا، تغیرت رائحۃ الفم، منہ کے رائحہ کا یا ٹیسٹ کا کہہ لیجئے، اگرچہ ٹیسٹ کے معنی میں ذائقہ آتا، رائحۃن کا لفظ ہے، یعنی اس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ایک طرح کی باس آتی ہے اس کی تبدیلی، اس کو یہ کہا گیا کہ وہ مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا ایگزیکٹ وہ میننگ نہیں ہے، بلکہ اس کے نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار باتیں اشارے کنائے میں، چونکہ عرب کا ایک لہجہ تھا کہ وہ یعنی کسی بات کو کہتا تھا تو اس کے پیچھے سیاق و سباق یا ایک تمثیل کنایا تھا۔ جب عربی کے بعد اور عربی میں بھی پرشین کا بھی ایک اثر رہا ہے، پرشین میں بھی بہت ساری باتوں کو مہذب لفظوں میں بولنے کا یا اشارے کنائے میں بات کہنے کا یہ تھا۔ بعض کے لوگوں نے ایگزیکٹ اس کی طرف جانا چاہا، کہیں پر جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں گئے، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں چلے گئے، تو یہ گڑبڑ ہوئی۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشک سے زیادہ پاکیزہ کیسے ہے، اب اس کو سمجھیے۔ ایک تو یہ کہ ایگزیکٹ میننگ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ٹیسٹ کر کے دیکھنے لگے اس کو، یا اس کو کہ لیبورٹری میں دینے لگے کہ لیبورٹری میں چیک کرے، خدا را یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے میں پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کو اشارے کنائے میں یہ عرض کروں گا کہ جن لوگوں میں سے واقعی گہرے عشق اور گہرے محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں انسان جو غیر معقول چیزیں ہیں واقعی جو ایک لگاؤ ہوتا ہے تو اس میں انسان کا جو لعاب ہے یا ہونٹ ہے، اس طرح کی چیزیں بڑی پھیکی سی ہوتی ہیں، لیکن جس ٹیسٹ کے ساتھ، جس جنون پاگل پن کے ساتھ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ان کے لیے تو اگر وہ مشک رکھا رہے تو اس سے زیادہ کس کو لوگ ترجیح دیں گے۔ اس پس منظر میں اگر یہ سمجھیے کہ روزہ عشق الہی کی بہت بڑی مثال ہے کہ عشق الہی میں، اللہ کی محبت میں یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے انسان نے اپنے آپ کو سرنگوں کر دیا ہے، اور اندھیرے میں بھی، بند کمروں میں بھی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی وہ ایک تل کا دانہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں ڈالتا، اندھیرے اجالے سب میں وہ خوف خدا کھا کر وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ تو عشق کی سرشاری یا عشق سے کتنا وہ لبریز ہے، عشق کے کس درجے میں پہنچا ہوا، اگر حقیقی معنی میں اگر روزہ رہے، جس کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے، تو اس وقت میں اگر جو اس کو لگے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو جو میں نے ایک ہلکی سی چھوٹی سی مثال دی ہے اس کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو ایک تمثیل کے طور پہ کہا گیا کہ عشق الہی کی ایک بڑی مثال ہے، تو اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ یعنی اس کو لگتا ہے کہ اللہ کے عشق میں ہم نے روزہ رکھا ہے تو اس لیے وہ چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ چیزیں زبان سے یا تقریروں سے یا تحریروں سے نہیں سمجھی جا سکتی، عشق کے مرحلے سے جو مثال میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تو اس کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ اب جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اب اس کی دلیلوں میں ایسی باتیں کہہ دینا کہ نہیں وہ خلو معدہ، یعنی معدہ جب خالی رہتا ہے تو اس سے جو نکلنے والی بدبو ہوتی ہے منہ کے ذریعے، اب یہ دلیلیں بھی عجیب و غریب ہیں۔ خلو معدہ کے وقت میں جو ایسڈ جو ایئرس بنتا ہے H2 جو بنتا ہے تو ڈکار نکلے، اس میں بھی بد ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کو لوگوں نے چونکہ مادی طور پر اس کے چونکہ خوشبو جو مشک ہے وہ تو مادی ہے، تو مادی کو مادی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے گڑبڑی ہو گئی۔ تو ایک بات تو سمجھنے میں غلطی ہوئی تو اس کو ڈیفائن کرنے میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہی گڑبڑ ہے کہ اگر اس کو پہلے اس کا مفہوم سمجھا جاتا کہ اس کا تعلق عشق الہی سے ہے اور اس پس منظر میں اس بات بیان کی گئی ہے اور اس کو سمجھنا شاید مشکل نہ ہو، تو وہ کہا گیا کہ خلوف فم الصائم کہ روزے داروں کے منہ کی میں جو ایک تغیر تبدیلی آتی ہے وہ مشک سے زیادہ پاکیزہ، زیادہ عمدہ ہے۔ اور ایک بات دوسرے، روزے کی اہمیت کے خاطر یا انسان کو برا نہ لگے اس کے خاطر ایک ترغیباً ایک بات کہی گئی ہے، ورنہ ایگزیکٹ یہ بات ہوتی تو پھر وہ مسواک کرنا درست نہیں ہوتا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عرض کریں گے، چونکہ اس کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لفظوں کو سمجھیں اور جو چیز قابل اعتراض ہے اگر یا تو صحیح سمجھیں یا پھر اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بلا وجہ کٹھ دلیلی کے طور پر اگر ہم پیش کریں گے تو پریشانی ہمارے ساتھ پیش آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔